اکیلا تو ہے. ساری دنیا میں میرے ساتھ اکیلا تو ہے. تو آیا ہے کہ نیا ہے, میری دنیا تو ہے. اور تو ہی آغوش صدف میں ہے شعائے خورشید, اور جو سینوں میں امٹتا ہے وہ دریا تو ہے. میرے دل میں تیری یاد جلاتی ہے چراغ, مہربان کتنا میرے حال پہ مولا تو ہے. اور کسی محفل میں بجز ذکر نہیں تیرا نشان, پھر بھی ہے جانے جہاں انجمن آرا تو ہے. بارگاہ ہستی میں میں نے اشعار پیش کیے. آج کی اس محفل مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز ہم نے کیا. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے, اور وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں, پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. اور اس راز کو افاش کر اے روح محمد, آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے. اور ایک اور شعر نعت کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت شعر مجھے بہت پسند ہے, وہ بھی آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے, خوش رہیں تیرے دیکھنے والے, ورنہ کس نے خدا کو دیکھا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس محفل مشاعرہ کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل مشاعرہ کی غرض و غایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بنیادی طور پر یہ محفل مشاعرہ جو ہے یہ وی این فورم, تحریک محبان بھیرا, کنگ کیبل نیٹ ورک اور کیپٹن کے زیر انتظام ہو رہا ہے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو میسج بھی یہی دیا تھا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک ادبی روایت جو ہے اس کو زندہ کیا جائے. مشاعرہ آپ جانتے ہیں ہماری تہذیبی اور اردو ادب کی روایت کا ایک بہت جاویداں نشان اور علامت اور استعارہ رہا ہے, اور اسی استعارے اور اسی تہذیب کو ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ اس کا احیاء ہو. اس حوالے سے بھیرا شہر بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی ادبی حوالے سے اپنی پہچان رکھتا ہے. صدیوں پر اس کی تاریخ محیط ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی بھیرا شہر کا ایک اپنا مقام ہے. ہمیشہ بھیرا شہر سے بہت بڑے بڑے ادیب, شاعر اور دانشور آتے رہے ہیں. تو بھارت اسی ادبی روایت کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس فورم کے تحت مشاعرہ کا آغاز کیا. ایک بات میں اور آپ کے علم میں لانا چاہوں گا کہ آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا, اور ہم نے بتایا آپ کو وی این فورم ایک نیا بھیرا میں ادبی فورم بنا ہے. اور تحریک محبان بھیرا آپ جانتے ہیں ایک ادبی, علمی اور تہذیبی روایت کی امین ایک تنظیم ہے جو بھیرا میں کام کر رہی ہے. تو اس کے بطن سے کتنے ہی شناوروں نے جنم لیا. تو وی این فورم بھی ایک ایسا ہی فورم ہے جو بنیادی طور پر ادبی ایکٹیویٹیز جو ہیں معاشرے کے اندر ہمارے لوکل سطح پر ان کے لیے, اور تہذیبی اور سیاسی سماجی تمام شعبوں میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس فورم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو, یہ جو سرگرمیاں ہیں ان کو باقاعدہ کمپوز کر کے اور میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جائے. آپ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں, میں آپ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے جتنے بھی ہمارے معزز اور محترم مہمانان گرامی, اور بالخصوص لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے شعراء اکرام, بہت معتبر نام اور بہت بڑے شعراء جن میں ایاز الغنی صاحب تشریف فرمائے ہیں, لاہور سے تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں, ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے تشریف لانے والے ہمارے ایک اور مہمان جناب طارق واسطی صاحب,
یہ بھی بہت معروف شاعر ہیں. ہم ان کی آمد پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خیر مقدم کرتے ہیں. ان کا احمد سعید قریشی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں, بہت معروف شاعر ہیں, تو ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صابر حسین صابر صاحب پلوان سے تشریف فرما ہیں, صابر علی صابر صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مقامی شعراء جو ہیں ان میں بہت معتبر نام زلفی سید صاحب, وہ تشریف فرمائے. یوسف چوہان صاحب, غفار آصف صاحب اور کبیر عباس آصف صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ تنویر جعفری صاحب, وسیم عباس وسیم صاحب, حسنین جواد صاحب, مرزا بہشت بیگ صاحب, انتظار احمد اسد صاحب اور ذکا اللہ ذکی کھلروان سے اور ذکا اللہ قطبی صاحب. تو یہ تمام شعراء تشریف تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر. ہم تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی محترم شخصیات تشریف لائی ہیں ہمارے اس محفل میں, ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بالخصوص ان میں کرنل زاہد ممتاز صاحب تشریف فرمائے, راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں, اور بھیرا میں جتنا بھی ادبی, سماجی اور تہذیبی حوالے سے کام ہو رہا ہے ان میں کرنل صاحب جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب شاہین فاروقی صاحب, صحافت کی ہماری اس دنیا میں ہمارے بہت معتبر نام ہے جی, جو تشریف لائے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. خواجہ زید نسیم صاحب, بہت اہم نام ہے, اس وقت ہمارے بحیرہ میں ان کا ایک سینٹر کام کر رہا ہے, ناہیدہ محبوب لیگل ایڈ اینڈ اویئرنیس سینٹر. تو بہت حوالوں سے, مختلف حوالوں سے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے. بہت اہم شخصیت ہے, یہ بھی تشریف لائے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی محترم احباب تشریف فرمائے فردن سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنی مشاعرہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا, تو میں اپنے کلام سے آج کی اس محفل کا, کیونکہ روایت ہے مشاعرے کی, تو میں اپنے کلام سے آغاز کرتا ہوں. محبت کی طبیعت میں عجب اسرار کی خو ہے, محبت کی طبیعت میں عجب اسرار کی خو ہے, جہاں انکار کرنا ہو وہاں اقرار کرتی ہے, اور جہاں پہ کچھ نہ کہنا ہو وہاں تکرار کرتی ہے. محبت کے سفر کا باغبن بھی پرتعجب ہے کہ جیسے طفل سادہ سے کھلونا چھین کر اس کو کوئی پھر لاکھ بہلائے, کوئی پھر لاکھ سمجھائے. زمانے بھر کی خوشیاں دے, زمانے بھر کی دولت دے, اسے بس ایک ہی دھن ہے, اسے بس ایک ہی دھن ہے. تو عظمت ریاض صاحب پلوان سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں, ہم ان کا بھی تو جتنے حاضرین سامعین تشریف فرمائے ان سے درخواست ہے کہ موبائل فون جو ہیں ان کو اگر آپ سائلنٹ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ پروگرام کے دوران ڈسٹربنس جی. تو اب میں درخواست کروں گا, ایک نوجوان شاعر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جناب وسیم عباس وسیم صاحب, ان سے درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں گے اور اپنے کلام سے مستفید فرمائیں گے. کرنے والوں کو نظر تنگ کرے گا, محبت کرنے والوں کو نظر تنگ کرے گا, اور یک طرفہ محبت کا شرف تنگ کرے گا. جو کچھ بھی کرنا چاہو کرنا وہ سب سمجھ کر, جو کچھ بھی کرنا چاہو کرنا وہ سب سمجھ کر,
ورنہ رہے وفا میں ڈر تنگ کرے گا. مہر و وفا کے نغمے ذہنوں میں بس گئے ہیں، مہر و وفا کے نغمے ذہنوں میں بس گئے ہیں، ہم ہیں وفا کے دائی شر تنگ کرے گا. آؤ کریں بغاوت شیشے کے ان گھروں سے، آؤ کریں بغاوت شیشے کے ان گھروں سے، ہم صحرا نشین ہیں ہمیں گھر تنگ کرے گا. ہوگا نہ بنا تیرے آسان گزارا، ہوگا نہ بنا تیرے آسان گزارا، تنہائی میں رہنے کا جبر تنگ کرے گا. کسی کو اپنا بنانے سے پہلے سوچ لو وسیم، کسی کو اپنا بنانے سے پہلے سوچ لو وسیم، دنیا سے جو ملے گا ثمر تنگ کرے گا. ایک چھوٹی سی اور غزل آپ کے سامنے پیش کروں. اب ہار سنگار سے کیا لینا، اب ہار سنگار سے کیا لینا، وہ جب سے بیگانہ ہے. اپنا جیون کیسا ہے جس کا غم افسانہ ہے. میرے ساتھ تیری یادیں، تیرے ساتھ زمانہ ہے. تیری راہ میں بیٹھا ہے، تیری راہ میں بیٹھا ہے، دل کتنا دیوانہ ہے. مت کر مان وسیم یہاں، مت کر مان وسیم یہاں، سائے نے ڈھل جانا ہے. مت کر مان وسیم یہاں، سائے نے ڈھل جانا ہے. یہ تھے وسیم عباس وسیم صاحب جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. نوآموز شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. تو اسٹیج پر ہماری محترم شخصیات میں ہمارے صدر محترم جناب محمد اسلم علمی صاحب تشریف فرما ہیں، شریک محبان بحیرہ کے وہ صدر ہیں. تو یہ بھی ہمارے بحیرہ شاعر کی ایک بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہے. تو ان کی جو موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو اب میں درخواست کروں گا جناب محترم انتظار احمد اسد صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے حاضرین کو مستفید فرمائیں. انتظار احمد اسد. میں ایک نظم آپ کو گزار کروں گا. نظم کا عنوان ہے آنکھ. ہنسی آنکھیں خوشی سے بے تماشا مسکراتی ہیں، ہنسی آنکھیں خوشی سے بے تماشا مسکراتی ہیں، اگر بوجھل ہو غم سے دل تو یہ آنسو بہاتی ہیں. وہ پورے جذبہ بے اختیار شوق سے اکثر، وہ پورے جذبہ بے اختیار شوق سے اکثر، زبان جب کچھ نہیں کہتی یہی سب کچھ بتاتی ہے. اور کسی بے راہ انسان کو جو آ جائے نظر انداز، کسی بے راہ انسان کو جو آ جائے نظر انداز، کبھی عبرت سکھاتی ہیں کبھی توبہ کراتی ہیں. اور ندامت کا ذریعہ بھی تشکر بھی آیا اس سے، ندامت کا ذریعہ بھی تشکر بھی آیا اس سے، یہ آنکھیں ہی اسد سب بھید لوگوں کو بتاتی ہیں. اور یہ آنکھیں ہی اسد سب بھید لوگوں کو بتاتی ہیں. ہنسی آنکھیں خوشی سے بے تماشا مسکراتی ہیں، اگر بوجھل ہو غم سے دل تو یہ آنسو بہاتی ہیں. میں آج ایک اور نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ہے جی مضمون